بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام قرآن نے آزر بیان کیا ہے، جبکہ تورات وغیرہ میں ان کے والد کا نام تارخ آیا ہے۔ اس وجہ سے بعض لوگوں کو یہ شبہ رہا ہے کہ ابراہیم کے والد کا نام آزر تھا یا تارخ۔ نمبر 2، بعض لوگوں کو یہ شبہ بھی ہوا ہے کہ بھلا ابراہیم علیہ السلام جیسے آدمی کا والد کس طرح سے بت پرست یا بت گر یا بت فروش ہو سکتا ہے۔ اس مسئلے کو اس تناظر میں سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے مکالمے کو خاصی جگہ پر بیان کیا۔ ایک جگہ فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے ابا جان، سورہ مریم میں۔ پھر ایک جگہ فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، ایک اور جگہ فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ لیکن سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس شبے کو بالکل دور فرما دیا، فرمایا اذ قال لأبیہ آزر، جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا۔ یہاں قرآن مجید کی اس آیت نمبر 74 میں باقاعدہ ان کا نام لیا گیا اور ساتھ ابن یعنی باپ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ہمارے یہاں اصول کی کتابوں میں یہ بات متعین ہے کہ لفظ اب اپنے معنی میں باپ کے معنی میں حقیقت ہے، اور چاچا وغیرہ کے لیے عربی میں عم کے الفاظ مستقل استعمال ہوتے ہیں، اور اصول یہ ہے کہ جب تک حقیقت پر عمل ممکن ہو تو مجازی معنی کی جانب رجوع نہیں کیا جائے گا۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے لیے جو ابن کا لفظ استعمال ہوا اور ہم اس سے ان کا حقیقی والد مراد لے رہے ہیں، اور ایک جماعت اس کا انکار کرتی ہے، تو قرآن مجید کی دیگر آیتوں میں بھی یہ لفظ ابن استعمال ہوا اور وہاں سارے کے سارے لوگ باپ مراد لے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ القصص کی آیت نمبر 126 میں شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے حضرت موسیٰ کو گھر پہنچایا اور والد سے مطالبہ کیا یا اباتی استاجر ہو۔ اب دیکھیں قرآن کی اس آیت کے اندر وہی ابن کا لفظ استعمال ہوا جو ابھی اوپر ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا، تو اگر یہاں بیٹی نے اپنے والد شعیب سے مطالبہ کیا ہے تو بھلا اوپر ابراہیم علیہ السلام کیسے اپنے باپ کے لیے چاچے کے لیے ابن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ نمبر 2، سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 4 میں یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، تو یہاں وہی لفظ استعمال کیا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استعمال کیا۔ تو بالاتفاق یہاں یوسف علیہ السلام نے خطاب اپنے باپ کو کیا، نہ کہ اپنے چاچا کو۔ اگر یہاں پر اس آیت میں باپ ہی مراد ہے تو اوپر ابراہیم علیہ السلام والی آیت میں چاچا کس بنیاد پر مراد لیا جاتا ہے؟ رہا یہ شبہ کہ کسی آدمی کی، کسی نبی کی نسل میں اور خاندان میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہو سکتا جو ایمان سے محروم ہو، تو جناب یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو بالکل قرآن اور سنت کے بالکل خلاف ہے۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 اگر آپ پڑھیں تو اس میں ہے
کہ آپ ایک ایسی قوم کو نہیں پائیں گے یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم۔ اس آیت کے اندر صراحتاً یہ بات کی جا رہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ کسی بھی نسل میں ہو سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی بالکل بھی رکھ سکتے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ یہ بات مسلمانوں میں کہاں سے پہنچی ہے، تو تورات کے ذریعے سے یہ مسلمانوں تک آئی ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ لوگ تورات کو تو مانتے ہیں، قرآن مجید کی آیت کے معنی میں تعویل کے خواہش مند ہیں۔ اور اگر ہم صحیح بخاری پڑھ لیں تو صحیح بخاری میں امام بخاری یہ پوری روایت تفصیل سے لے کر آئے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخرت میں جو ہے وہ اپنے والد سے ملاقات اور پھر اس کے بعد ان کے عذاب کا تذکرہ موجود ہے۔ امام بخاری نے تاریخ الکبیر کے اندر بھی لکھا ہے کہ ان کے والد کا نام آزر تھا۔ اگر قرآن بھی کہے کہ انہوں نے اپنے والد آزر سے کہا، اور اللہ کا رسول بھی فرمائے کہ ان کا نام آزر ہے، اور صرف تورات یہ کہے کہ ان کے باپ کا نام طارق تھا، اور ہم اس بنیاد پر کہ جی وہ حضرت ابراہیم کا والد ہے، بھلا وہ کیسے غیر مسلم ہو سکتا ہے، ہم اس کا انکار کریں؟ تو یہ میرے خیال میں نصوص کی اس طرح کی تعبیر و تشریح ہوگی جو کسی بھی صورت میں حوصلہ افزا نہیں ہے۔